کراچی میں آگ سے تباہ ہونے والے گل پلازا کے ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری. سانحے میں اموات کی تعداد 26 ہو گئی. ملبے سے بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء بھی ملے. 60 سے زائد افراد تاحال لاپتہ. آگ سے شاپنگ پلازا کی تمام 1200 دکانیں تباہ. فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا. کولنگ کا کام جاری. ریسکیو اہلکار 40 گھنٹوں بعد گل پلازا کی عمارت میں داخل. زندہ یا مردہ افراد کی تلاش. کراچی کی تاجر برادری کا سانحے پر سوگ. کاروبار بند. شہادت ہوئی ہے جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں. ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے, اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا. حکومت کا ثانیہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے فیکس دینے کا اعلان. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا امدادی رقم کی فراہمی کل سے شروع ہو جائے گی. کوشش ہے لاپتہ افراد کا جلد پتہ چل جائے. گل پلازا کے متاثرین کو فوری طور پر متبادل مقام پر دکانیں دی جائیں گی. وزیر اعلیٰ نے کمشنر کراچی کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بھی قائم کر دی. مراد علی شاہ کہتے ہیں کمیٹی گل پلازا میں آگ لگنے کی وجہ بتائے گی. کسی کی غفلت ہوئی تو سخت ایکشن لیں گے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا گل پلازا کا دورہ. مرتضی وہاب کو ضلع انتظامیہ اور چیف فائر آفیسر کی بریفنگ. مرتضی وہاب نے ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا. گل پلازا کی بحالی کے لیے سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ. کمیٹی تشکیل دے دی گئی. صوبائی وزیر وزارت ناصر حسین شاہ, میئر مرتضی وہاب, کمشنر کراچی کمیٹی میں شامل. کمیٹی لواحقین اور متاثرین سے معلومات جمع کر سندھ حکومت کو رپورٹ پیش کرے گی. سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی شناخت کی کوشش جاری. سول اسپتال کراچی میں CPL3 کی شناخت ڈیسک قائم کر دی گئی. کراچی کے مطابق لاپتہ افراد کے لواحقین کے DNA سیمپلز لیے جا رہے ہیں. DNA سیمپل جامعہ کراچی ICCDS بھیجے جائیں گے. گل پلازا آتش زدگی واقعے میں لاپتہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ قرض میں مبتلا. سیلز مین کی فیملی گل پلازا کے باہر بلال اور اس کے ساتھ کام کرنے والے 2 بچوں کے منتظر. متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ پہلے رابطہ ہو رہا تھا, اب کچھ پتہ نہیں. شادی کی شاپنگ کے لیے آنے والی دلہن, 4 خواتین اور 2 بچے لاپتہ. اہل خانہ غم اور بے بسی کی تصویر بن گئے. گل پلازا میں آرٹیفیشل پھولوں کی دکان میں ہفتے کی شب 10:14 پر آگ لگی تھی. 10:38 پر ریسکیو 1112 کو آگ کی اطلاع دی گئی. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 10:57 پر 2 فائر ٹینڈر موقع پر پہنچے. عمارت میں تقریباً 14 سے 16 داخلی اور خارجی راستے ہیں. عمارت کے تمام داخلی اور خارجی راستوں میں دھواں بھر گیا تھا. گل پلازا آتش زدگی پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو اہلکار پوری جان فشانی سے کام کر رہے ہیں. ایک فائر مین کی شہادت اس کا ثبوت ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن کا بیان. کہا سیاست اور الزام تلاشی کے بجائے امدادی سرگرمیوں میں تعاون ضروری ہے. حکومت تاجروں کے نقصانات کا ازالہ کرے گی. گل پلازا میں ہنگامی اخراج کی جگہ نہیں تھی. عمارت میں آگ سے نمٹنے کے لیے انتظامات بھی نہیں تھے. تنگ داخلی اور خارجی راستوں کے باعث فائر فائٹنگ میں تکنیکی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آگ سے متعلق حکام کی رپورٹ سامنے آ گئی. 1995 میں تعمیر ہونے والی عمارت ابتدائی طور پر بیسمنٹ, گراؤنڈ اور پہلی منزل تک تھی. 2003 تک مختلف اوقات میں 3 فلور تعمیر کیے گئے. 550 دکانوں کی گنجائش تھی, مگر 1200 دکانیں بنا دی گئیں. کراچی کے گل پلازا میں لگنے والی آگ اور جانی و مالی نقصان کا معاملہ پارلیمنٹ میں گونج اٹھا. ایوان بالا کے رقیب کا گل پلازا سانے پر شدید تشویش کا اظہار. شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ. کہنا تھا کہ ایسے دلخراش واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اور سنجیدہ اقدامات ناگزیر ہیں.
سانحہ گل پلازا سے متعلق قرارداد قومی اسمبلی میں جمع. قرارداد MKN کے رکن اسمبلی سید حفیظ الدین نے جمع کرائی. سانحے کے شفاف، غیر جانبدار اور قابل اعتبار تحقیقات اور تمام متاثرین کو فی الفور سہولیات اور معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ. ارکان قومی اسمبلی پر مشتمل خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی بھی تجویز. کمیٹی گل پلازا آتش زدگی کے اسباب کی تحقیقات کرے. کمیٹی کو ریکارڈ، افسران، گواہوں کو طلب کرنے کا اختیار ہو. کمیٹی اپنی حتمی رپورٹ اور سفارشات قومی اسمبلی میں پیش کرے. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ. آتش زدگی میں جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار. عوام کے جان و مال کے تحفظ کے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت. شہید فائر فائٹر فرقان شوکت کو سول ایوارڈ دینے کا اعلان. بلاول بھٹو کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ. وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کو شفاف تحقیقات کا حکم. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی معیشت ہے. پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، اس کی صلاحیت لامحدود ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین بزنس فورم کی تقریب سے خطاب. کہا بزنس فورم سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے لیے منعقد کیا گیا. چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے پاکستان کے لیے پرامید اور منتظر ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ اکنامک فورم کے دوران سعودی ہم منصب محمد الجولان سے ملاقات. اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق. سعودی وزیر کا پاکستان میں معاشی بہتری پر اطمینان کا اظہار. کہا پاکستان کی معیشت استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے. محمد اورنگزیب کا کہنا تھا پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں بہتری آئی. ہمارے پاس درآمدات کے لیے 3 ماہ کا کور موجود ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلیفونک رابطہ. حالیہ علاقائی صورتحال، دو طرفہ اور کثیر الجہتی امور پر تبادلہ خیال. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بات چیت کے دوران باہمی رابطے اور تعاون کے تسلسل کی اہمیت پر زور. عالمی اور علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. دونوں وزرائے خارجہ عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر ڈیووس میں ملاقات کریں گے. حکومت کا ٹیکسوں میں کمی کے ذریعے بڑے ریلیف پیکج کا منصوبہ. وزیر اعظم کی کل MD IMF سے ملاقات شیڈیول. وزیر خزانہ اور سیکرٹری خزانہ وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے. اہم ملاقات سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ہوگی. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کا نیپرا کی رپورٹ پر شدید تحفظات کا اظہار. کہتے ہیں حکومت کو بجلی کی طلب میں کمی کا مکمل ادراک ہے. اصلاحات کے ذریعے بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کی جا رہی ہے اور گردشی قرض میں نمایاں کمی پہلی بار ممکن ہوئی ہے. پاکستان کا رواں برس میں خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے لیے ہدف 8 لاکھ شہریوں کے روزگار کو ممکن بنایا جائے گا. خلیج ٹائمز کے مطابق اوورسیز کے لیے حکومت پاکستان کی جامع اصلاحات جاری. پاکستان کے اقدامات معیشت کے لیے اہم قرار. پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا چاول برآمد کنندہ ملک بن گیا. دسمبر 2025 میں پاکستانی چاولوں کی برآمدات میں 14% ماہانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا. گلف نیوز کے مطابق پاکستان نے 4,89,000 ٹن چاول عالمی منڈیوں میں برآمد کیے، جبکہ ویتنام کے برآمدات 3,87,000 ٹن رہیں. شاندار کارکردگی کے بعد پاکستان نے ویتنام پر سبقت حاصل کر کے عالمی درجہ بندی میں تیسری پوزیشن حاصل کی. کیرت میں گھریلو ناچاکی پر ایک ہی خاندان کے 6 افراد قتل. خونی واردات گنڈی میر خان خیل میں پیش آئی. ایک گھر کی 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار گئے. پولیس کے مطابق لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی گئی. گھوٹ کی چچے میں پولیس FIA اور سندھ رینجرز کا مشترکہ آپریشن. 2 ڈاکو ہلاک، متعدد زخمی. کوش گینگ کے 12 کارندے گرفتار. راجن پور پولیس کا کچرے آپریشن میں انتہائی مطلوب. مزید 18 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سرنڈر کرنے والوں میں 1 کروڑ روپے سر کی قیمت والے ڈاکو وہاب لنڈ سمیت مختلف گینگز کے سرغنہ شامل تھے.
लाहौर काना के इलाके में बाप और दो बेटों के कत्ल का मामला हल, खातून समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मरकजी मुलजिमान मख्तूरीन का आपस में पैसों का लेन देन था। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई, मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस मुसाफिर गिरफ्तार। एएनएस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से जद्दा स्मगल की जाने वाली आला क्वालिटी की आइस बरामद। रावलपिंडी के थाना वारिस खान के इलाके में डिलीवरी बॉय से पिज्जा छीन लिया गया। मुतासरा शख्स की मुद्दत में डकैती का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक नामालूम मुलजिम ने असलहे के जोर पर पिज्जा छीना और फरार हो गया। पाक फजाइया का दस्ता कसीरुल कौमी फजाई मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमेरिका की फजाई अफवाज शरीक। PAF के तैयारों ने पाकिस्तान से सऊदी अरब तक बिला तवक्कुफ परवाज करके तवील फासलाती ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहिरा किया। मश्क के दौरान PAF के पायलट्स जदीद एवियोनिक्स और BDR सलाहियतों से लैस F-16 तैयारों पर पेशा वराना महारत का अमली मुजाहिरा करेंगे। अफगान दारुल हुकूमत काबुल धमाके से गूंज उठा। काबुल के सबसे महफूज समझे जाने वाले इलाके शहर नौ में धमाके से कई अफराद हलाक और जख्मी। हुक्काम के मुताबिक शहर नौ में अक्सर इमारतें गैर मुल्कियों की रिहाइशगाहें हैं। इलाके में चंद गैर मुल्की रेस्टोरेंट्स और होटल भी मौजूद। धमाके की फौरी तौर पर किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज की तैयारियां मुकम्मल। पहला मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। दूसरा टाकरा 31 जनवरी और तीसरा मैच 1 फरवरी को शेड्यूल। तमाम मैचेस 4 बजे शुरू होंगे। सवात के सयाहती इलाकों में बर्फबारी का आगाज। सयाहों का एक मरतबा फिर कालाम और मालम जब्बा का रुख। सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोग हसीन लम्हात को यादगार बनाने में मसरूफ। फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार सुधीर की बरसी आज मनाई जा रही है। सुधीर ने फिल्मी दुनिया में मजबूत, बावकार और बावसूल हीरोज का तस्वुर मुतारिफ करवाया, जो मानवी किरदारों को नई पहचान दी। कोयल जैसी आवाज और मुनफरिद अंदाज। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा महनाज बेगम ने न सिर्फ टीवी बल्कि फिल्मों में भी शोहरत के नए दरवाजे खोले। मद्दाह आज उनकी 13वीं बरसी मना रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।